أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. الفاتحة. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی. انتہائی واجب القدر والاحترام میری بہنیں اور باقی رشتہ دار، آپ سب کو آج اس پہلی مجلس میں جس کا بلکہ اہتمام ہماری دو بہنوں نے کیا، سسٹر فریحہ اور سسٹر سمینہ نے. سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے آپ کے ساتھ آج گفتگو کا اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع ملا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہماری جو دو بہنیں ہیں آپ کا مشکور و ممنون ہوں اور آپ کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ سے کام لیا ہے اور جو توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. اور اس طرح ہر ماہ جو ہے، جس طرح آپ نے ایک ابھی اظہار کیا تھا کہ ہر ماہ ایک مہینے میں ایک پروگرام، ایک مجلس جو ہے ہماری بہنوں کے لیے جو ان کی روحانی، علمی اور فکری ضروریات کو پورا کرے، اس کا اہتمام اور اس کا انعقاد کریں گے انشاءاللہ. اور میری خدمات، جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے بھی، کہ وہ حاضر ہیں ایز اے اسکالر. میں انشاءاللہ حاضر ہوں. اور مجھے بلکہ جب یہ ہم نے آئیڈیا ڈسکس کیا تھا کہ مسجد کے اندر ہم پروگرام کرتے ہیں ہر مہینے ایک مرتبہ، تو اس میں میں نے نہ صرف اسے ویلکم کیا تھا بلکہ میں نے کہا تھا کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے پیارے نبی پیغمبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہفتے میں ایک جو مجلس ہے وہ صرف خواتین کے لیے مختص فرماتے تھے. اور ہمارا جو دین ہے، مذہب ہے، اس کے اندر اگر آپ دیکھیں فلیکسیبلٹی کے حوالے سے، اس کے اندر اگر آپ دیکھیں
ٹالرنس کے حوالے سے، پلورلزم کے حوالے سے، تو اس میں اتنی گنجائش ہے کہ ہماری جو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ، آپ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد ہزاروں صحابہ اکرام کو خطاب فرمایا کرتی تھی، ان کی تعلیم اور تربیت کیا کرتی تھی۔ صحابیات کی بات نہیں کر رہا، صرف میں صحابہ کی بات کر رہا ہوں، جس میں صحابیات بھی شامل ہیں۔ اور اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ وہ کئی غزوات کے اندر جو جنگ ہوتی تھی، لشکر کی جو امیرہ تھیں وہ ہوا کرتی تھی، یعنی شی یوز ٹو لیڈ دا بیٹلز۔ تو ظاہر ہے اب وہ گھر بیٹھے تو لیڈ نہیں کر رہی تھی، اور لیڈ صرف خواتین کو نہیں کر رہی تھی، مردوں کو بھی کر رہی تھی۔ تو وہ ہمارا ایک بڑا الحمدللہ رچ ٹریڈیشن ہے۔ البتہ یہ ہمارے ہاں یوں سمجھے کہ قومی المیہ ہے کہ ہم لوگوں نے دین کو، مذہب کو اتنا زیادہ ڈیفیکلٹ کر دیا ہے، بنا دیا ہے پریکٹیکلی، کہ اس میں ہم نے اپنے سٹینڈرڈز بڑے مختلف رکھے ہیں کہ جی دینی مذہبی پروگرام ہوگا تو اس میں بالکل کمپلیٹ سیگریگیشن، اور سیگریگیشن بھی اس طرح کہ ہمارے ہاں، ہم جس سوسائٹی سے ہمارا تعلق ہے پاکستان سے، انڈیا وغیرہ سے، تو اس سوسائٹی میں ہمارے ہاں مساجد میں خواتین کے لیے جگہ ہی نہیں، وہ جب تعمیر کرتے ہیں نا مسجد کو تو اس میں خواتین کے لیے جگہ ہی نہیں رکھتے، اور اگر پوچھا جائے تو کہتے ہیں بھائی تمہارا کیا کام، بلکہ تمہارے لیے تو جمعہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، نماز ادا کرنا باجماعت عورتوں کے لیے واجب نہیں ہے، وہ یہ کہہ کے یعنی کوشش کرتے ہیں کہ وہ آواز جو ہے کو دبا دیا جائے۔ مگر اگر آپ جائیں مثلا ایران چلے جائیں، ترکی چلے جائیں، آپ عرب دنیا میں چلے جائیں، عرب سوسائٹی میں چلے جائیں، مصر چلے جائیں، سعودی عرب چلے جائیں، دبئی چلے جائیں، تو آپ کو نظر آتا ہے، حتیٰ کہ موراکو چلے جائیں، کہ وہاں مساجد کے اندر باقاعدہ خواتین کے لیے علیحدہ پورا انتظام ہوگا، ان کے اپنے ہالز ہوں گے، اگر علیحدہ ہال نہیں ہے تو اسی ہال کے اندر انہیں جو ہے کہیں اکوموڈیٹ کیا جائے گا۔ میں آج سے چند سال پہلے امریکہ گیا تھا۔ امریکہ کے اندر میری واشنگٹن میں ایک بہت بڑی مسجد ہے، اس کا نام ہے ایڈمز سینٹر، آپ گوگل کیجئے گا۔ ایڈمز سینٹر اسے کہتے ہیں آل ایریا ڈالز مسلم ایسوسیشن، کوئی اس طرح وہ بنتا ہے۔ تو ایڈمز سینٹر کے اندر جو ہے وہاں کوئی ایک وقت میں کوئی 5000 لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، ہم جب نماز کے لیے گئے، جمعے کا وقت تھا، داخل ہوئے ہیں، تو وہ ہم نے دیکھا کہ اسی بہت بڑے ہال میں خواتین پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں، مرد آگے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پردہ حجاب نہیں، یعنی پردہ باقاعدہ بہت بڑا لگایا نہیں ہوا، بلکہ صرف تاکہ پتہ ہو کہ یہ خواتین ہماری بہنوں کی جگہ ہیں۔ جس طرح حرم شریف میں بھی اگر آپ چلے جائیں تو آپ دیکھتے ہیں چھوٹا سا وہ بیریئر لگا دیتے ہیں، بالکل ہلکا سا، تاکہ وہ پتہ ہو کہ جی یہ یہاں تک مردوں کی جگہ ہیں، اس کے بعد پھر ہماری سسٹرز کی۔ اچھا، وہاں یہ دیکھا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، ہم نے کہا کہ دیکھیں یہ وہی ہیں جو اس میں کوئی غیر اسلامی عمل نہیں ہے، یہ بالکل اسلام پر ہی عمل کیا جا رہا ہے۔ اور ہمارے ہاں بعض یعنی سٹینڈرڈز مذہبی اس طرح کے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم نے شاپنگ سینٹر جانا ہے تو وہاں تو مکسڈ گیدرنگز ہمیں کچھ نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں صرف سسٹرز کی بات نہیں کر رہا، میں مردوں کی بھی بات کر رہا ہوں۔ کالجز میں جانا ہے، یونیورسٹیز میں جانا ہے تو ہمیں وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں جی یہ جو مکس جینڈر گیدرنگز ہوتی ہیں اس میں ہمیں مسئلہ نہیں ہے، چونکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رسپیکٹفل طریقے سے انگیج کر رہے ہیں، انٹریکٹ کر رہے ہیں۔ جو ہی مسجد کی بات آئے گی، مذہب کی بات آئے گی، دین کی بات آئے گی، ہم نے وہاں اپنے سٹینڈرڈز بالکل اپنے کوئی بنائے ہوئے ہیں جن کا اسلام کے ساتھ بھی تعلق بعض دفعہ نہیں ہوتا۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، یہ بالکل آئین قرآن ہے، آئین حدیث ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے اس میں جو اصل مقصود ہے وہ ہے تعلیم اور تربیت۔ اصل مقصود اس کا تو یہی ہے کہ تعلیم و تربیت۔ اور اگر انشاءاللہ آپ نے جو ایک آج آغاز کیا ہے، انشاءاللہ ہماری جو اسسٹنٹس کے ساتھ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو گیدرنگ جب بڑھ جائیں گی، سسٹرز اور مزید آئیں گی، تو انگلینڈ سے انوائٹ کر کے اسکالرز، فیمیل اسکالرز ہیں، وہ بھی آپ کو مخاطب کریں۔ اور یہ بلکہ آج کل تو بڑا ایزی ہے، زوم کا دور چل رہا ہے، آپ زوم کے اندر ہم آرگنائز کر سکتے ہیں کہ آپ کو فیمیل اسکالرز جو ہیں مخاطب کریں، اور آپ ان سے اپنے جو فیمیل جو آپ کے مخصوص آپ کے سوالات ہوں گے
کہ جو آپ شاید کمفرٹیبل نہیں ہیں کہ ایک میل اسکالر سے پوچھیں، وہ فیمیل اسکالر سے پوچھیں، جو کہ ہمارے پاس فیمیل اسکالرز الحمدللہ مسلم ورلڈ کے اندر بہت ساری ہیں، خواتین ہیں۔ تو آج کی جو ٹاپک کے لیے میں نے کوئی خاص ٹاپک تو نہیں سوچا، صرف چونکہ آج ابتدائی گفتگو ہے، فرسٹ ٹائم ہماری گیدرنگ ہے، تو میں نے کہا چند چیزیں جو ہے آپ کو میں قرآن شریف اور احادیث سے جو بیان کر دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو تعظیم اور تکریم سے نوازا ہے، آنر سے، ڈگنیٹی سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے ساری بنی نوع انسان کو تکریم دی ہے، آنر کیا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے کوئی تفریق نہیں کی کہ جی ہم نے صرف مردوں کو تعظیم و تکریم دی ہے، آنر کیا ہے، بلکہ فرمایا ہم نے خواتین دونوں کو، یعنی اس میں جمع فرمایا ہے ساری انسانیت کو۔ اسی طرح جب اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ تفریق نہیں فرماتا مرد اور خواتین کی، فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایسا نہیں فرماتا کہ اے ایمان والے مرد یا اے ایمان والے خواتین، ایسا نہیں۔ اسی طرح آپ قرآن شریف کو پڑھیں تو قرآن شریف کے اندر بہت سے مقامات پہ اللہ رب العزت بعض دفعہ تو یعنی اللہ رب العزت خواتین اور مردوں کو بیان کرتا ہے تو ساتھ ساتھ یعنی جنرل نہیں بلکہ اسپیسیفائی کر کے خواتین کو انکلوڈ فرماتا ہے تاکہ کوئی اس مغالطے میں نہ رہے کہ یہاں صرف مردوں کی بات ہو رہی ہے۔ مثلا قرآن شریف کی ایک آیت ہے، اللہ رب العزت سورہ الاحزاب میں آیت نمبر 35 میں فرماتا ہے ان المسلمین والمسلمات، بے شک جو بلیونگ مین ہیں اور بلیونگ وومن ہیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور جو بلکہ ان المسلمین والمسلمات جو اللہ کے حضور سر خم تسلیم مرد ہیں، سبمسو مین، اور وہ جو خواتین ہیں، والمؤمنین اور بلیونگ مین، والمؤمنات اینڈ بلیونگ وومن، والقانتین والقانتات، والصادقین والصادقات، والصابرین والصابرات، والخاشعین والخاشعات، والمتصدقین والمتصدقات، والصائمین والصائمات، والحافظین فروجہم والحافظات، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ اجر عظیما۔ یعنی اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بے شک مرد ایمان والے، خواتین ایمان والی، وہ جو سچے ہیں مرد، سچی عورتیں، وہ جو صبر کرنے والے مرد ہیں، صبر کرنے والی عورتیں ہیں، وہ جو اللہ کے حضور اللہ سے ڈرنے والے مرد ہیں، اللہ سے ڈرنے والی خواتین ہیں، جو روزہ دار مرد ہیں، روزہ دار خواتین ہیں، جو اپنے آنر کی حفاظت کرنے والے مرد ہیں اور خواتین ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کثرت کے ساتھ مرد، اور وہ خواتین جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کثرت کے ساتھ، لہم مغفرۃ و اجر عظیما، ان سب کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے یہاں بھی جو ہے فرما دیا کہ دونوں جو ہیں برابر ہیں۔ اب اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں نا کہ اسلام نے خواتین کو کیا دیا، مقام دیا، تو اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے یہ سمجھے کہ اسلام آیا کب تھا۔ اسلام کا آغاز 2021 میں تو نہیں ہوا، اسلام started 1400 years ago in مکہ، in مدینہ۔ وہاں کی جو سوسائٹی ہے اس کو سمجھیں، اس کے مطابق خواتین کو اسلام نے کیا دیا قرآن و حدیث میں، پھر جب آپ سمجھیں گے تو you will understand کہ how visionary this faith is, religion is. For example، خواتین کو عرب دنیا کے اندر they had no right to own property. They had no right in وراثت، یعنی ان کے پاس وراثت کا کوئی ان کا حق نہیں تھا، انہیریٹیج۔ ان کے ہاں شادی کس سے کرنی ہے اس کا کوئی انہیں اختیار نہیں تھا، بلکہ بچیوں کو عرب سوسائٹی کے اندر سمجھتے تھے کہ یہ ایک بیڈ لک ہے، بیڈ اومن ہے بچیوں کا پیدا ہونا۔ اور بعض لوگ تو ایسے تھے کہ جو اس زمانے میں جہالت کے بالکل انتہا تک پہنچے تھے، بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ تو یہ عرب سوسائٹی کا ایک جنرل جو ہے اوور ویو ہے۔ اس زمانے کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر، اور یعنی تعلیم کی اگر بات ہوتی ہے تو آپ کو وہاں تعلیم مرد نظر آتے ہیں، عورتیں اس فیلڈ میں نہیں آتی، نالج ایجوکیشن میں نظر۔ حق مہر کا جو تصور ہے یہ بھی اس وقت نہیں تھا۔ اس دور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بعثت ہوئی تو اس زمانے میں جو بیوہ خاتون ہوتی تھی نا، اس کو سمجھتے تھے کہ یہ
کم سے کم 1 سال کے لیے اس سے رابطہ منقطع کریں. اسے سمجھتے تھے کہ اس کی وجہ سے اس کا خاوند جو ہے مر گیا ہے تو یہ بیڈ لک دیتی ہے اور اس کی وجہ سے نحوست چھا جائے گی معاشرے میں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی آپ پر وحی کا آغاز نزول نہیں ہوا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام 25 سال کے ہیں اور ایک خاتون ہیں، ان کا نام ہے خدیجۃ الکبریٰ، خدیجہ بلکہ اس وقت. تو وہ ویڈو ہیں، 2 دفعہ پہلے شادی ہو چکی اور بیوہ ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح کی وہ پیغام بھیجتی ہیں. شی وانٹس ٹو میری دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاشرے کے اندر جو بھی ادھر سوسائٹی کے اندر لوگوں کے ہاں پریروگیٹو تھے اور جو بھی ان کے پریجڈس تھے، ان سے ہٹ کر آپ نے یہ بھی نہیں، بلکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عمر بھی 15 سال بڑی زیادہ تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ پیغام جب آیا اسے ایکسیپٹ کر لیا، اسے قبول کر لیا. تو یعنی معاشرے کے اندر جو ایک لوگوں کے اندر پریجڈس تھا اور ایک پرسیپشن تھا خواتین جو بیوہ ان کے بارے میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی آپ پر وحی کا آغاز نہیں ہوا، پہلے ہی اس کا جواب دے دیا کہ اگر یہ نحوست ہوتی، غلط ہوتا تو میں کبھی بھی شادی خود نہ کرتا. اچھا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن شریف آپ پر اترا تو قرآن شریف کے اندر جتنے بھی آپ احکامات لے لیں، حکم لے لیں، نماز پڑھنے کا حکم سے لے کر علم حاصل کرنے کا، کہیں بھی ڈسکریمنیٹ نہیں کیا گیا میل اور فیمیل کو. بلکہ جب علم کی بات آئی فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے، صرف مردوں پہ فرض نہیں ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو مہر ہے، حق مہر، اس کا آغاز کیا. آپ نے فرمایا وہ نکاح جس کے اندر مہر نہیں ہے وہ نکاح ہے ہی نہیں. تو مہر کا جو کنسیپٹ ہے وہ بھی یہی ہے کہ چونکہ خواتین کے پاس پراپرٹی نہیں ہوتی تھی، کچھ نہیں ہوتا تھا اس دور میں، تاکہ ان کو سیکیورٹی ہو، فائنینشیل سیکیورٹی، اسٹیبلٹی ہو. آپ نے فرمایا کہ یہ ہمارے مذہب میں جو ہے شرط ہوگی، جس نکاح کے اندر حق مہر نہیں ہے وہ نکاح باطل ہے. تو حق مہر کا کنسیپٹ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور کے اندر، اسی دور میں آپ نے فرمایا کہ قرآن شریف جب اترا ہے تو یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، قرآن مجید کی جو آیات وراثت کو بیان کرتی ہیں سورۃ البقرہ میں، وہ ساری کی ساری اس میں خواتین کا ذکر ہے کہ خواتین کو ایز اے ڈاٹر بھی ملے گا، ایز اے وائف بھی ملے گا. یہ تمام چیزیں اس دور میں جو وراثت ہے خواتین کو بالکل نہیں ملتا تھا. 1400 سال پہلے تو دور کی بات ہے، اگر آپ 200 سال پہلے یورپ میں آ جائیں، 300 سال پہلے یورپ میں آ جائیں، ان سوسائٹیز میں، یہاں خواتین کو سمجھتے تھے کہ یہ اس کے اندر سول نہیں ہے. کہتے تھے عورت کے اندر سول کا تعلق اسپرچویلٹی کے ساتھ ہے، اور چونکہ وہ پیور چیز ہوتی ہے، کہتے تھے عورتوں کے اندر سول نہیں ہے. نعوذ باللہ. عورتوں کو ایکول ہیومن بینگ نہیں، بلکہ آپ آج بھی کرسچینٹی کو اسٹڈی کریں تو یہ جو واقعہ نا حضرت آدم علیہ السلام کا، تخلیق آدم، اور اس کے بعد حضرت آدم کا جنت میں رہنا، قرآن شریف فرماتا ہے کہ جب وہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ. قرآن مجید نے جب اس واقعے کو بیان فرمایا تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے دونوں کو مخاطب کیا. حضرت آدم کو صرف مخاطب نہیں کیا کہ حوا اس قابل ہی نہیں ہے کہ خدا اس سے بات کرے، بلکہ حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں کو مخاطب فرمایا کہ دونوں سے کہا کہ تم دونوں جو ہے جنت میں رہو، اور دونوں کو فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور دونوں کو حکم دیا کہ اس شجر درخت کے قریب مت جانا. اچھا، کرسچن تھیولوجی کے اندر وہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم کو پہلی بات ہے، خدا تو بات ہی مرد سے کرتا ہے، تو حضرت آدم سے گاڈ نے ہم کلام ہوئے، اللہ خدا مخاطب ہوا. پھر کہتے ہیں کہ وہ جو حضرت آدم علیہ السلام نے پھر وہ جو سیب وہاں کہتے ہیں سیب کھایا، وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ، اس کی جو ریزن ہے، وہ کہتے ہیں اٹ واز دا فالٹ آف ایو. وہ کہتے ہیں حضرت حوا کی غلطی تھی، یعنی وہ بلیم کر دیتے ہیں خاتون کو، عورت کو. تو کرسچن تھیولوجی کا آغاز ہی اس پر ہوتا ہے کہ جی جو غلطی ہے نا وہ عورت کی ہے. تو آغاز یہاں سے، حالانکہ قرآن فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ کے بعد کہ اس کے بعد فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ کھاؤ گے تو آپ ظالمین میں سے ہو جاؤ گے.
تو اللہ تعالیٰ بعد میں پھر قرآن مجید کی آیات میں فرماتا ہے کہ تم توبہ کر لو، توبہ کی یہ چیزیں ہیں. انہوں نے توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول فرمائی. اس سارے واقعے میں جب حضرت آدم اور حضرت حوا کی جو شجر کے قریب جانے کی غلطی ہے اس کو بیان کیا نا، تو فرمایا کہ نسیہ کہ وہ بھول گئے. یعنی یہ نہیں فرمایا کہ انہوں نے گناہ کیا اور غلطی کس کی ہے، فرمایا وہ بھول گئے. یعنی مطلب یہ کہ انہوں نے غلطی میں کر. اب یہ غلطی منسوب کسی کی طرف نہیں کی. از ویری انٹرسٹنگ کہ نہ وہ مرد کی طرف ہے نہ وہ عورت کی طرف، بلکہ جنرلی فرمایا بھول گئے، ان سے وہ نسیان ہو گیا. اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اچھا پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں آپ کی بیٹی تھی فاطمہ الزہرا. تو حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لیکن ایک پریکٹیکل رول ماڈل ہو کے آپ نے بیان کیا کہ کس طرح خواتین کا کیا حق ہے، رائٹ ہے. تو آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جب آپ کے پاس آتی تھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، آپ کو پتہ ہے کہ جتنے صحابہ ہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کرتے تھے تو وہ کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ ہمارے والدین آپ پر قربان ہو جائیں. یہ ان کا محبت کے اظہار کا طریقہ تھا. جو بھی صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم کلام ہوتا ہے یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی. اچھا حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل کیا تھا کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا آپ مجلس میں ہوتے اور حضرت فاطمہ الزہرا مجلس میں آ جاتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی جھرمٹ میں ہونے کے باوجود آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور آپ اپنی چادر کو نکال کر بچھا دیتے تھے زمین پر اور فرماتے تھے یا فاطمہ، اے فاطمہ فدا کی ابی و امی، اے فاطمہ تم پر میرے والدین قربان ہو، ادھر بیٹھو. یعنی ہر کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتا ہے کہ ہمارے والدین آپ پر قربان، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کو فرماتے. تو دیکھیں نا صحابہ کرام کی تربیت بھی ہو رہی ہوتی ہے اس وقت، انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم تو بیٹیوں کو کیا سمجھتے تھے اور ہمارے اللہ کے جو نبی ہے رسول ہے ان کا عالم ہی ہے. اچھا پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سی احادیث ہیں، چند میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. ایک تو فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کن له ثلاث بنات یویہن ویرحمہن ویکفلہن وجبت له الجنۃ البتۃ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص کے پاس 3 بیٹیاں ہوں اس نے ان 3 بیٹیوں کو انہیں تعلیم دی، ان کے ساتھ رحم کے ساتھ پیش آیا اور ان کی کفالت کی، ان کی پرورش کی. تو فرمایا اس پر جنت وجبت له الجنۃ، اس پر جنت واجب ہو گئی جس نے 3 بیٹیوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا. ایک صحابی نے عرض کیا قال قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن كانت اثنتين، یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس 3 کی بجائے 2 بیٹیاں ہیں تو پھر؟ تو فرمایا وإن كانت اثنتين قال، حضور علیہ السلام نے فرمایا ایون اگر 2 بیٹیاں ہیں اس نے 2 بیٹیوں کے ساتھ ہی ان کی پرورش اچھی کی، انہیں تعلیم اچھی دی، ان کے رحم کے ساتھ پیش آیا تو اللہ پاک نے اس کے لیے بھی جنت کو واجب قرار دے دیا. تو قال فرأى بعض القوم ان لو قالوا له واحدة لقال واحدة. وہ محدثین کہتے ہیں کہ وہاں کوئی موجود نہیں تھا مجلس میں یہ پوچھنے کے لیے یا رسول اللہ اگر کسی کی 1 بیٹی ہوتی تو کیا کرے، مگر محدثین کہتے ہیں مگر یقیناً انہوں نے اس پر یوں سمجھے کہ they have elaborated، انہوں نے کہا کہ مگر یقیناً اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کوئی یہ بات کہہ دیتا، پوچھ لیتا تو یقیناً حضور نے یہی فرمانا تھا کہ ہاں بے شک 1 بیٹی ہی کیوں نہ ہو، جس نے 1 بیٹی کے ساتھ ہی حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا، رحم کے ساتھ پیش آیا، اس کی کفالت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی جنت واجب. یعنی دیکھیں اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ خواتین کو کتنا عظیم مقام ہمارے دین میں دیا ہے. پھر یہ جو حدیث پاک آپ نے سنی ہے الجنت تحت اقدام الامہات، بار بار سنتے ہیں نا اس حدیث پاک کو کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہیں، ماں کے قدموں کے نیچے ہیں. اس سے اندازہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام عورت کو دیا ہے. پھر جب وہ ماں کے مقام، ایک تو بیٹی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا کہ شی از دا ریزن، وہ ایک سبب بن سکتی ہے اپنے والدین کے لیے کہ وہ جنت میں چلے جائیں. اس کی بیٹی کی وجہ سے والدین ابھی عبادت، روزہ، حج، زکوٰۃ ان ساری چیزوں کو سائڈ پہ کر لیں، صرف بیٹیوں کے ساتھ اچھی ان کی تعلیم، تربیت، پھر ان کا خیال رکھنا، پھر ان کو رخصت کر دینا شادی کے وقت، اللہ تعالیٰ نے جنت واجب دے دی. پھر جب ماں بنتی ہے وہ بیٹی،
فرمایا کہ اب اس بیٹی پہلے تو والدین کے لیے جنت تھی کا باعث دی، اب جو کہ ماں بن گئی ہے تو اب اپنی اولاد کے لیے جنت کا باعث بنے. الجنت تحت اقدام الامہات. ویسے اس حدیث پاک کا ایک اور اینگل بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں عورت کو بھی مخاطب کیا ہے، ماں کو، اور فرمایا کہ ماں تم بھی اپنے آپ کو اس قابل بنا لو کہ جنت تمہاری قدموں کے نیچے، یعنی یو ہیو ٹو میک یور سیلف حقدار. اب اپنے آپ کو اس مقام پر لے آئیں کہ واقعتاً بچے آپ کی جھڑمت میں رہیں تو ان کی تعلیم ایسی ہو، ان کی تربیت ایسی ہو کہ وہ پھر وہ خود تو جنت جائیں ہی، آپ بھی جنت جاؤ. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے اسلام کے اندر آپ حضرت مریم علیہ السلام کی پوری سٹوری ہے قرآن شریف کے اندر، اس کو پڑھ لیں. پوری ایک سورت ہے جس کو سورہ مریم کہا. سورہ مریم کے اندر کل رات کو شاید یا پرسوں میں بچوں سے بات کر رہا تھا، انہیں بتا رہا تھا واقعہ حضرت زکریا علیہ السلام والا، آپ نے سنا ہوگا یقیناً، کہ عورت کا مقام دین ہمارے اسلام میں اتنا بلند ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں. 50-60 سال ہو جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا اللہ رب حب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب، یا اللہ مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو میرے اور میرے آل یعقوب کی وارث ہو. دعا کرتے کرتے عمر رسیدہ ہو چکے، بال سفید ہو چکے، ان کی زوجہ کی ایج 50 کے قریب، 50 سے ابو ہو گئی، مینوپاز شروع ہو گیا جس میں بیولوجیکلی سپیکنگ کنسیو کرنا پاسبل نہیں ہے. پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی، بار بار دعا کرتے ہیں. اب بوڑھے ہو چکے ہیں، اب وہ جو ایک امید ہوتی ہے نا، وہ امید بھی آہستہ آہستہ ختم ہوگی. اب دعا کرنا بھی بند کر دیا، اس لیے کہ سوچا کہ میرے رب کی مرضی یہی تھی، میرے اللہ کی یہی مرضی تھی، اب دعائیں بھی نہیں کی. اچھا، حضرت مریم علیہ السلام آپ کو پتہ ہے کہ وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی نیس تھی، یعنی آپ ان کے کفیل تھے، آپ خیال رکھا کرتے تھے. اور حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی سفر پہ نکلتے، حضرت مریم کو، چونکہ آپ اگر دیکھیں حضرت مریم علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تھی تو ان کے والد نے، عمران نے، انہوں نے اور ان کی زوجہ نے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عہد کیا تھا کہ جو بھی اولاد پیدا ہوگی ہم اسے تیری راہ پہ، اللہ کی راہ پہ، ہم اس کے ساری زندگی اس پہ سیکریفائس کر دیں گے، قربان کر دیں گے. اس دور میں مونکس کا تصور تھا، راہب جسے کہتے ہیں، تو کہ وہ ساری زندگی ان کی تعلیم، تربیت، وہ سب چرچ کے مطابق ہوتی، اور وہ پھر اس کی تعلیم کرتے، تربیت کرتے، اور وہ ساری زندگی کے لیے وہ شخص جو ہے وہ وقف ہو جاتا خدا کی عبادت کے لیے. تو انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ جو بھی، یعنی عہد کیا تھا، جو بھی اولاد ہوگی ہم انشاءاللہ اسے خدا کی راہ پہ وقف کر دیں گے. اب جب وہ اولاد پیدا ہوئی تو وہ سوچ تو یہی رہے تھے، ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ لڑکا ہوگا، وہ ہو گئی لڑکی پیدا. اب لڑکوں کے یہ تو انتظام تھا راہبوں کا، مونکس کا، انسٹیٹیوشنز کا، کہ خدا کے لیے وقف کر دیا. لڑکیوں کے لیے تو کوئی انتظام نہیں تھا. اب کیا کرنا؟ اب لیکن چونکہ وعدہ اللہ کی بارگاہ میں کیا تھا تو وہ اتنے نیک تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، بے شک کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں ہم اپنی بیٹی کو بھیج سکتے ہیں، مگر زکریا علیہ السلام جو ان کے انکل تھے ان کی کفالت میں دے دیتے ہیں، چونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں، تو ان کی طرف بھیج دیا. حضرت زکریا علیہ السلام نے پھر ان کی کفالت کی اپنی زوجہ کے ساتھ. تو یوں سمجھے انہوں نے اڈاپٹ کر لیا حضرت مریم علیہ السلام کو. اچھا، اب وہ جب بھی سفر کرنے کے لیے نکلتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام، تو حضرت مریم کو جس جگہ ایک خاص بلڈنگ کے اندر پورا وقت وہیں گزارتی، خلوت میں، روزے کی حالت میں، قیام اللیل میں وغیرہ، تو وہ ہمیشہ جب سفر پہ جانا ہوتا تو ان کی سیکیورٹی کے لیے وہ باہر سے اس دروازے کو نا لاک کر دیتے، تالا لگا لیتے، اور جتنے دنوں کے لیے جانا ہے، جیسے 3 دن، 4 دن، 5 دن، ان دنوں کے لیے وہ کھانا جو ہے نا وہ ان کے پاس رکھ دیتے، یعنی تاکہ اندر تمام چیزیں ضروریات کی ان کے پاس موجود ہو. اب وہ کسی موقع پر ایسا ہوا کہ وہ جب گئے سفر کے لیے تو ان کے مائنڈ میں یہ تھا کہ وہ جائیں گے شاید کوئی 12-13 دن کے لیے یا جتنے بھی دنوں کے لیے جانا ہے. اب وہ جب نکل گئے سفر میں تو سفر کے اندر طوفان آیا اور ان کا جو سفر ہے وہ طویل ہوتا چلا گیا اور وہ واپس نہ آ سکے. تو واپس آتے آتے ان کو تقریباً کوئی یوں سمجھے کہ 1 ہفتہ 10 دن مزید لگ گئے.
اب جب وہ پہنچے ہیں واپس، اب اس دور میں موبائل تو تھا نہیں کہ وہ موبائل کر کے فون کر لیتے اپنی زوجہ کو، بھائی تالا کھول کے کھانے وغیرہ کا اہتمام کرو، مریم دیکھو، مریم پریشان نہ ہو. اس دور میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی، سوشل میڈیا یا کوئی. اب ہوا یہ کہ جب وہ واپس آئے ہیں تو انہوں نے سوچا، ایکسپیکٹ کیا کہ حضرت مریم کے پاس جو کھانا ہوگا وہ سارا ختم ہو چکا ہوگا، اور وہ سٹارو کر رہی ہوں گی، اور وہ انرجی ان کی اتنی لو ہوگی کہ شاید پتہ نہیں زندہ بھی ہیں یا نہیں ہے. تو دروازہ کھولا تو وہ اس ڈر میں تھے کہ اب ہی واز ایکسپیکٹنگ دا ورسٹ. اب دروازہ جب کھولا اور وہ جب اس کمرے میں آئے جہاں حضرت مریم علیہ السلام تھے، تو وہاں دیکھیں اچانک پہنچ کر حیران ہو گئے، اس لیے کہ حضرت مریم علیہ السلام وہاں سجدے کی حالت میں تھیں، اور ان کے ارد گرد بہت سارا پھل، کھانا، مختلف قسم کی غذائی چیزیں موجود تھیں. حضرت مریم علیہ السلام جب اٹھی ہیں سجدے سے تو آپ نے فرمایا، قال یا مریم، اے مریم، انا لکی ھذا، یہ کیا ہے، یہ کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے پھر کہا، قالت، حالانکہ نبی ہے، نبی کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ یہ خدا نہیں دیا ہوگا، مگر پھر بھی انہوں نے پوچھا، اے مریم یہ کیا ہے؟ تو قالت، انہوں نے کہا، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، میرے رب کی طرف سے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جب چاہے کسی کو بغیر حساب کے دے دیتا ہے، یعنی بغیر سبب کے دے دیتا ہے. ظاہری اسباب نہ بھی ہوں، اللہ چاہے تو وہ عطا فرما دیتا ہے. حضرت زکریا نے اسی وقت جب یہ انہوں نے یہ آیت انہوں نے ان کے سامنے یہ کہا، اسی وقت انہوں نے ادھر دعا کی، وہ جو دعا پہلے کیا کرتے تھے چھوڑ دی تھی، رب ہب لی من لدنک ولیا ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. جب انہوں نے پھر وہیں اسی جگہ دعا کی، یہ سمجھ کے کہ اگر مریم کو یہاں بے موسمہ پھل مل سکتا ہے تو مجھے بے موسمہ اولاد کیوں نہیں مل سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک بیٹا دیں گے، اس کا نام یحییٰ ہے. تو اس وقت حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پھر پیدائش بعد میں ہوئی، اس واقعے کے بعد. آپ اندازہ کر لیں کہ حضرت مریم علیہ السلام از دا ریزن فار حضرت زکریا پروفٹ آف اللہ کہ ان کی دعا قبول ہو رہی ہے. میں نے الحمدللہ وہ جگہ جو ہے مسجد اقصیٰ میں نے دیکھی ہوئی ہے، وہ مسجد اقصیٰ میں نا جو مسجد ہے اس کے نیچے بیسمنٹ ہے، اس میں وہ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب اور یہ موجود ہے، وہاں آج بھی جا سکتے ہیں، وہاں نفل وغیرہ پڑھ سکتے ہیں. تو ان چیزوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. حضور علیہ السلام نے جب خطبہ حجۃ الوداع دیا، خطبہ حجۃ الوداع جو ہے ہمارے دین مذہب کا بیسکلی اٹس لائک سمری آف آور فیتھ. ٹیچنگز جو اسلام کی ہے نا، چونکہ حضور علیہ السلام کے لیے لاسٹ زندگی کا موقع تھا، ظاہری زندگی کا، کہ اپنے صحابہ کرام اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں، لاکھوں کا مجمع ہے، 1,25,000 کے قریب، اور ان کو اب مخاطب فرما رہے ہیں. تو آپ کے لیے موقع تھا کہ اب جو سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہیں نا دین کی، لیکن ایک محنت کی ہے، 23 سال والی محنت، مشن لے کر آئے ہیں، اب وہ سارے جمع ہیں، آخری حج ہے، آپ کو پتہ ہے. تو آپ نے اس ارادے سے جب خطاب فرمایا، تو خطاب بیسکلی اگر آپ اس خطبہ حجۃ الوداع کو پڑھیں تو اٹس اے سمری آف آور فیتھ. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کے اندر میجورٹی جو چیزیں حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں، 75% میجورٹی وہ ہیں اٹس ریلیٹڈ ٹو حقوق العباد، ریلیٹڈ ٹو دا رائٹس آف ادر پیپل، کریشن، اور 25% آلموسٹ اونلی حقوق اللہ. اس میں حضور علیہ السلام نے ایک جو ہے نا ایک جو ہے موقع پر بہت سختی سے یہ بات فرمائی، ایھا الناس، اے بنی نوع انسان، اتق اللہ فی النساء، اتق اللہ فی النساء، اتق اللہ فی النساء، اوصیکم بالنساء خیر. حضور علیہ السلام نے 3 مرتبہ اس چیز کو دہرایا کہ میں تمہیں اللہ کا خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو عورتوں کے حقوق کے معاملے میں، عورتوں کے رائٹس کے بارے میں 3 دفعہ یہ بات فرمائی. تو اسی طرح قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں تو قرآن مجید کی آیت ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. جب مرد اور عورت میاں بیوی کی بات ہوتی ہے تو وہاں تمثیل کیا دی، مثال کیا دی کہ وہ ایک دوسرے کے لباس ہیں. ہن لباس لکم وانتم لباس، وہ تمہارے لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو. لباس، اب انسان سوچے کہ بھئی یہ لباس کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ یہ مرد ایک شوہر بیوی کا لباس ہے، بیوی
شوہر کا کیسے لباس ہے. لباس کیا کرتی ہے؟ لباس از میٹافور, اٹس اے میٹافور. It's a metaphor of libas. It protects you against the weather, for example. Libas hides your imperfections. It hides your imperfections. تو اسی طرح میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں کہ they are a source of warmth. They are also a source of protecting each other against the calamities outside. And also they basically are the other thing which is really amazing, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, کہ دیکھیں مرد اور عورت ہر وقت اکٹھے رہتے ہیں. میاں بیوی اکٹھے رہیں گے تو صاف ظاہر ہے جتنا عرصہ زیادہ رہیں گے آپ ایک دوسرے کو زیادہ جانیں گے, آپ ایک دوسرے کے کریکٹر اور ایک دوسرے کی جو پرسنالٹی سے واقف ہوں گے. جو چیزیں اوروں کو پتہ نہیں ہوں گی میاں بیوی کو ایک دوسرے کے بارے میں پتہ ہوں گی. تو فرمایا تم ایک دوسرے کا لباس ہو, کہ جس طرح لباس ہائڈس امپرفیکشنز, اسی طرح ایک دوسرے کی آپ بھی جو امپرفیکشنز ہیں ان کو ہائڈ کریں. تو یہ پورا قرآن مجید کے اندر عورتوں کی اگر بات ہوتی ہے حدیث کے اندر, تو یہ آپ کو تھوڑا سا میں چاہ کے خلاصہ دے دوں کہ اگر آپ دیکھیں اسلام نے عورتوں کو کیا دیا ہے. 2021 میں آج ہم بات کرتے ہیں ویمن رائٹس کی. پاکستان کے اندر ایک پوری تحریک چل رہی ہے جی عورت مارچ کے نام سے. میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام تحریکوں کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر صحیح معنی میں عورتوں کو وہ حقوق دے دیے جائیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. مسئلہ سارا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حقوق دیے ہیں, مگر وہ حقوق کیا آیا کہ سوسائٹی میں, مسلم سوسائٹیز میں ہم لوگ واقعتاً امپلیمنٹ کر رہے ہیں؟ ایبسولوٹلی ناٹ. اور دیٹس اے ویری سیڈ ریالٹی. دوسری طرف سے ہم جس سوسائٹی میں یہاں رہ رہے ہیں یہاں ایک اور ایکسٹریم اینڈ ہے. وہاں ایک ایکسٹریمزم, وہاں ایک انتہا پسندی ہے کہ عورتوں کو بالکل ہی نہیں کہتے رائٹس دینے, اور دوسری طرف یہ انتہا پسندی ہے کہ جی اب رائٹس اتنے دے دو, اتنے نہیں رائٹس کے نام پہ جو مرضی آپ معاشرے کے اندر آپ فتنہ فساد پھیلانا چاہیں پھیلا لیں. تو اسلام اٹس اے دین آف ماڈریشن, بیلنس, اور بیلنس کے ساتھ رہیں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زوجہ کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ کو لے لیں, حضرت خدیجہ الکبریٰ کو لے لیں, حضرت جس بھی زوجہ مطہرہ کو لے لیں, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام the way he dealt with them was amazing. Like for example حضور علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت عائشہ صدیقہ کو ایک شوق تھا بڑا. آپ کو یہ جو ہوتے ہیں نا جس کو آپ کہتے ہیں ایکروبیٹس, اس دور میں مدینہ شریف کے اندر ابسینیا سے آتے تھے جو پیپل آف کلر, بلیک کلر, وہ آتے تھے ایکروبیٹس پرفارمنس کے لیے, پرفارم کرنے کے لیے, اور لوگ دیکھتے تھے اس کے, پھر وہ پیسے دیتے تھے. تو حضرت عائشہ صدیقہ کو اس کا بڑا شوق تھا. she loved it, she liked it. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ذاتی طور پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج ٹیسٹ ڈفرینٹ تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پرسنلی پسند نہیں کرتے تھے, آپ اسے اس طرح انجوائے نہیں کرتے تھے. حضرت عائشہ کو وہ چیز بڑی پسند تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عائشہ صدیقہ نے, امام بخاری روایت کرتے, جب کہا کہ میں جانا چاہتی ہوں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام لے گئے. خود پسند نہیں, یہ نہیں کہا کہ مجھے پسند نہیں ہے نہیں جانا, نہیں, فرمایا چلو, چلے گئے. تو وہاں جب گئے تو وہ پرفارمنس ہو رہی تھی ایکروبیٹس. اب اندازہ کر لیں ایکروبیٹس کیا پرفارم کریں گے بھائی, چھلانگیں لگائیں گے, یہ اپنا جمپ کریں گے, سالٹوز وغیرہ تمام چیزیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں, وہ دیکھ رہی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ عرصے بعد, کچھ دیر بعد فرماتے عائشہ دل آپ کا جو ہے بہل گیا, چلیں واپس. تو فرماتی نہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر کھڑے رہے, دیکھتے رہے. پھر کچھ عرصے بعد پوچھا عائشہ اب چلیں گھر؟ انہوں نے کہا نہیں. تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے رہے. تو 3 دفعہ یہ بات آپ نے کی, 3 دفعہ یہ بات کی. مطلب یہ ہے کہ it's normal that we will have different tastes, we will have different likes and dislikes, but it's all about compromise. اور the other thing is اسلام کے اندر انٹرٹینمنٹ حرام نہیں ہے بالکل, کہ جی بالکل آپ جا ہی نہیں سکتے. بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام لے کر کے سمجھا رہے ہیں کہ آپ کی بیگمات کو اگر پسند ہے کوئی چیز تو آپ ان کو لے کے جائیں, بے شک آپ کو پرسنلی وہ چیز پسند نہیں بھی ہے.
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام احادیث میں دیکھیں تو حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ دوڑ لگایا کرتے تھے. یہ آپ نے شاید سنا ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ شادی کے جو اوائل دنوں تھے ان میں ریس لگائی. تو حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ ریس حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لگائی تو حضرت عائشہ صدیقہ جیت گئے. حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر کم تھی, وہ 19-20 تھیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 50s میں ایج تھی, تو ظاہر ہے وہ انرجی زیادہ تھی, وہ جیت گئیں. کچھ عرصے بعد پھر ریس ہوئی. اب حضرت عائشہ صدیقہ شادی وغیرہ کی وجہ سے ویٹ تھوڑا بڑھ گیا, تو پھر ریس ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیت گئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ I took revenge of that time when you won from me, میں نے بدلہ لے لیا. یعنی یہ محبت اور اس طرح کی باتیں کرنا بڑی لطیف, اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر اور اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے آپ کے ساتھ انٹریکشن کا, انگیجمنٹ کا, اللہ تعالیٰ اسے ہمارے سب کے لیے انشاءاللہ باعث اجر کم بنائیں, اور جس کی وجہ سے ہم پریکٹیکلی اپنی زندگیوں کے اندر انشاءاللہ کوئی نہ کوئی پازیٹیو چینجنگ لا سکیں. جزاکم اللہ خیر و ما علینا الا البلاغ. اب چونکہ ٹائم بڑا مختصر